بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ قادیانی کافر کیوں ہیں۔ اس کی مختلف شکیں ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے پہلی شک بیان کریں گے کہ قادیانی کیوں کافر ہیں، اسلام میں داخل کیوں نہیں ہیں۔ اس کے اوپر پہلی شک ہم بیان کریں گے عقیدہ توحید اور مرزا قادیانی کے عقائد نظریات۔ لیکن اس عقیدہ توحید کی بحث کو سمجھنے سے پہلے تین باتیں بطور تمہید کے میں اس بیان میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات کہ جب بھی کوئی قادیانی آپ کو ملے گا تو وہ آپ سے یہی سوال کرے گا، بھئی ہم کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، اور جو تم اعمال کرتے ہو سارے اعمال ہم کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں، پھر تم میں اور ہم میں فرق نہیں ہے، تو ہم کافر کیوں ہیں، تم مسلمان کیوں ہو؟ تو یہ ایسا سوال ہوتا ہے جس میں اکثر یہ سوال یا تو عوام سے کیا جاتا ہے یا یہ سوال وہ اپنے مربی اپنے بڑوں سے کرتے ہیں۔ عوام کا جواب اس کے بدلے میں یہی ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کافر کیوں ہو، باقی آپ کی جو باتیں بتا رہے ہیں اس سے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کافر نہیں ہیں۔ تو یہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم سارے اعمال مسلمانوں والے کرتے ہیں، پھر ہمیں مسلمان علماء ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، تو ان کے مربیوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مولویوں کا کام تو ہے فتوے دینا، مولویوں کا کام ہے کفر کا فتویٰ لگانا، انہوں نے فتوے کی تلوار نکالی ہوئی ہے، بس جس پہ چلا دی جیسے چلا دی، فتوے بازی کا کام علماء نے عام کیا ہوا ہے، اس کو کافر کہہ دیا اس کو کافر کہہ دیا۔ تو اس پر وہ قادیانی عام عوام الناس جو ہوتی ہے وہ اس بات کے اوپر تسلی بخش ہو کر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ مولویوں کی بات ہے۔ میرے بھائی، آج اس بات سے قطع نظر مولوی کی بات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر جو میں آپ کو مرزا قادیانی کے عقائد نظریات بتاؤں گا اس کی کتاب سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر قادیانی کافر کیوں ہیں۔ دوسری بات، میرا یہ بیان وہ بندہ سنے اور جو سننے والا ہو وہ تعصب کی نگاہ سے نہ سنے، تعصب کی سماعت نہ ہو، بلکہ درد دل سے توجہ سے اس بات کو سنے۔ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ نے اس کو سننا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ بھئی یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ اور اس کے اندر تعصب کی نگاہ پر جو بندہ اس کو سنے گا تو اس کو اس بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو عقیدہ توحید کے بارے میں مرزا قادیانی کے نظریات ہیں وہ اس کی کتابوں کے اندر کیا ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، یہ بہت بڑی معتبر اس کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے 5 باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں، 4 باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ جو آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات اس نے روحانی خزائن کے اندر لکھی ہے کہ بھئی میں خود خدا ہوں۔ ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ نبوت کا ہی دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ اس کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا کہ میں خود خدا ہوں۔ میں رات کو سویا، مجھے کشف ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر کوئی چیز جزم ہو رہی ہے، تو پھر ایسا ایسا مجھے پتا چلا کہ خدا میرے اندر موجود ہے اور میرے اندر جزم ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی روح مجھے ایسے معلوم ہونے لگا کہ اللہ کی روح میرے اوپر حاوی ہو گئی، محیط ہو گئی، مجھے گھیر لیا، بیائی گویا کہ یوں سمجھو کہ میرے اندر خدا آ چکا ہے، گویا کہ میں خدا ہوں۔ یہ بات اس نے لکھی۔ اور پھر اس نے یہ بات بھی لکھی کہ بھئی یہ جو میرے جسم کے اعضاء ہیں
کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ میرے اپنے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر حلول ہوا ہے اللہ کے اعضاء کا، گویا کہ یہ اعضاء میرے نہیں اللہ کے اعضاء ہیں۔ جب بھی میں بات سنتا ہوں تو گویا کہ میں نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے، جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، جب بھی میں دیکھتا ہوں تو گویا کہ میں آنکھوں سے خود نہیں دیکھتا، میرا اللہ دیکھتا ہے۔ تو یہ اس نے کفریہ نظریات یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ بھائی خدا میرے اندر موجود ہے، میں خود خدا ہوں، گویا کہ میرے ہاتھ، میرے کان، ناک، زبان یہ سارے اللہ کے اعضاء ہیں، میرے اپنے نہیں ہیں۔ یہ روحانی خزائن کے اندر اس نے بات لکھی۔ اور پھر دوسری بات، اس کی دوسری کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کے اندر اس نے اس سے بھی بڑی بات کر دی، فرمایا، کہنے لگا کہ بھئی میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیسا انسان ہے، کبھی کہتا ہے میں خود خدا ہوں، کبھی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے آگے اس سے بڑی بات ایک اور کی، اس کی کتاب ہے البدر اور ایک کتاب کا نام ہے مکاشفات، ان کے اندر اس نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ بھئی کچھ باتوں کے اندر میرا دل چاہا کہ بھئی میں ان باتوں کو، ان کاموں کو کر دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کام اگر چاہتے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سرخ قلم اٹھایا اور اس سرخ قلم کے ذریعے سے اس کو چھڑکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو میں چاہتا تھا کہ یہ یوں نہ ہو، یوں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی اس کے قبضے میں نعوذ باللہ آ چکا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اللہ وہ کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں اللہ وہ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اتنے نعوذ باللہ فضولیات کی طرف پڑھتے ہیں کہ قلم کے اندر دوات اتنی پڑ گئی زیادہ کہ اس کو چھڑکنا پڑ گیا، اللہ تعالیٰ اتنے عوارضات کے اندر پڑ گئے۔ یہ اس کے نظائر اور یہ اس کے نظریے اور عقائد ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں۔ پھر اس نے اسی کتاب کے اندر ایک اور بات لکھی جو اس سے بھی بڑی بھیانک بات ہے، وہ یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا، میں سویا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے رہے ہیں اور میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی جب میرے اوپر نظر پڑی تو کسی فرشتے نے اللہ کو کہا کہ مرزا بھی آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرزا صبر کریں، انتظار کریں، میں ابھی مصروف ہوں۔ کیسا ظالم انسان ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ الفاظ لکھتا ہے کہ بھئی اللہ بھی فارغ مصروف ہیں، اللہ جب فارغ ہوں گے پھر میری طرف نگاہ کریں گے۔ پھر آگے جو جملہ اس نے لکھا یہ کہتا ہے کہ اسی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں ایک کرسی خالی ہے، اور پھر مجھے بلایا گیا اور اس کرسی کے اوپر مجھے بٹھایا گیا۔ اب اس نے اللہ کی ذات کا وجود بھی ثابت کر دیا، جبکہ ہمارا یہ ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات وجود سے پاک ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہے، وجود سے پاک ہے۔ پھر اگلی بات جو اس سے بھی بڑی شرمناک بات ہے، اس کا ایک مرید بھی ہے اور اس کا بڑا ایک مربی بھی ہے جو اس کے مذہب کا ہے۔ اس نے قاضی محمد یار نے اپنی کتاب اسلامی قربانی کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ، مجھے تو الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن کہنا مجبوری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں۔ اس مرزے نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کا کام کیا، یعنی مردانہ طاقت میرے اندر ڈالی، میں عورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر مردانہ طاقت کی رجولیت کی۔ آپ اس اندازہ لگائیں اتنی شرمناک، اتنی بغیرتی والی بات اور اتنے افسوسناک الفاظوں کے ساتھ اس نے اللہ کی ذات کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگا کر یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان ثابت کر رہا ہے، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان لوگ ان کی باتیں سن کر کہہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو مسلمان ہے۔ آخری بات، اس نے حقیقت الوحی اور روحانی خزائن کے اندر ایک اور بات بھی لکھی۔ اس نے کہا کہ جو اللہ کی صفت ہے کن فیکون، کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں کام ہو جا، ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے اس کی منشیت، اس کا اختیار بھی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، جب بھی میں چاہوں جس چیز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون مجھے یہ صفت دی، میں جو چاہتا ہوں جب کہتا ہوں کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ اب میری بھائی تعصب کی نگاہ سے، تعصب کی سماج سے ہٹ کر میرے اس بیان کے ان حقائق کے اوپر اگر آپ کو شک شکوک ہو تو آپ ان کتابوں کو اٹھائیں۔ ان کتابوں کے اندر عقیدہ توحید
جب کر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ نظریات ملیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ ہاں علماء کیا کہہ رہے ہیں, علماء کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ قادیانیوں کو مسلمان کہیں, علماء کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ قادیانیوں کو کافر کہیں. لیکن میرے بھائی آپ اپنی آخرت کی فکر کریں, کل قیامت والے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے منہ دکھانا ہے, جواب دینا پڑے گا کہ بھئی ایک ایسے ملعون شخص کو آپ نے نبی کے برابری میں کھڑا کر کے اس کی نبوت کے دعوے کے اوپر آپ نے اس کو پھر بھی مسلمان مانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح دیگر جتنے بھی فتنے ہیں, اس طرح کے دیگر دوسرے جتنے بھی باطل مذاہب ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع میں اللہ تعالیٰ ہمیں تا حیات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.